السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج 2027 کی تیاری کرنے والے تمام عازمین حج کے لیے انتہائی اہم معلومات، اور وہ ہیں میڈیکل سرٹیفکیٹ کے حوالے سے۔ اگر آپ بھی انشاءاللہ تعالی حج 2027 کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ نے حج بیت اللہ کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اس کے اندر بہت ساری اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، کیونکہ حج درخواست جمع کرواتے وقت میڈیکل سرٹیفکیٹ کے حوالے سے کچھ اہم شرائط بتائی گئی ہیں جن کو آپ کے مد نظر رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ حج 2027 کے لیے ہر درخواست گزار کو حج درخواست فارم کے ساتھ میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروانا یہ ضروری ہوگا۔ یعنی صرف حج درخواست فارم، شناختی کارڈ، پاسپورٹ یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی درخواست کے ساتھ ضروری دستاویزات میں شامل ہوگا۔ لہٰذا جو حضرات حج 2027 کے لیے درخواست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ابھی سے اس حوالے کی تیاری کر لیں۔ دوسری بات، میڈیکل سرٹیفکیٹ کہاں سے بنوایا جائے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ کسی بھی عام ڈاکٹر سے بنوا کر جمع نہیں کروایا جا سکے گا۔ اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کی تصدیق سرکاری، نیم سرکاری، فوجی یا حکومتی طرز پر منظور شدہ ادارے کے مجاز ڈاکٹر سے اس کی تصدیق کروانا یہ ضروری ہوگی۔ یعنی آپ کو یہ بات خاص طور پر اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ڈاکٹر یا میڈیکل ادارہ مجاز اور قابل قبول ہونا چاہیے۔ صرف کسی پرائیویٹ کلینک کے ڈاکٹر سے آپ کا بنوایا ہوا سرٹیفکیٹ وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ پرائیویٹ ڈاکٹر کا تصدیق کردہ میڈیکل سرٹیفکیٹ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حج درخواست کے موقع کے اوپر آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہے تو پہلے یہ ضرور معلوم کر لیں کہ جس ڈاکٹر یا ادارے سے آپ سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہیں وہ متعلقہ حکام کے نزدیک منظور شدہ ہے یا نہیں، کیونکہ اگر سرٹیفکیٹ مقررہ معیار کے مطابق نہ ہوا تو درخواست گزار کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حج پر روانگی سے پہلے وزارت حج سے متعلقہ حجی کیمپ میں دوبارہ طبی معائنہ بھی کرایا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے پہلے ہی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لیا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ یہی آخری طبی معائنہ ہو۔ حج روانگی سے پہلے متعلقہ حاجی کیمپ میں دوبارہ میڈیکل چیک اپ کا مرحلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ صحت کے مطابق نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ نے بنوا لیا، صحت کے مقررہ جو معیار ہے اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر عازمین حج کو کیا ہوگا؟ کیا ان کو حج کے اوپر جانے کی اجازت دی جائے گی یا روک دیا جائے گا؟ اگر ایسا ہوا کہ آپ نے میڈیکل سرٹیفکیٹ تو بنوا لیا لیکن وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کی صحت کے معیار کے مطابق نہیں ہے تو پھر عازمین حج کو روانگی سے پہلے روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے صرف سرٹیفکیٹ حاصل کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حج ایک جسمانی عبادت بھی ہے، اس میں مسلسل سفر ہے، پیدل چلنا، طواف، سعی اور اسی طرح رمی جمرات، آپ کا عرفات میں جانا، مزدلفہ میں آنا، منی میں، یہ بہت لمبی ایک مشقت ہے۔ تو یہاں پر یہ مشقت اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب آپ بالکل جسمانی طور کے اوپر ٹھیک ہوں گے۔ خاص طور پر جو بزرگ افراد ہیں اور ایسے افراد جو پہلے کسی بیماری کا شکار ہے، انہیں اپنی صحت کے حوالے سے ڈاکٹر سے بر وقت مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اب آتے ہیں ایک اور بڑے ہی اہم نقطے کی طرف۔ اگر کوئی شخص میڈیکل سرٹیفکیٹ میں غلط بیانی کرتا ہے یا اپنے علاج اور وطن واپسی پر ہونے والے اخراجات کے بارے میں غلط معلومات فراہم کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے جو مقررہ معیار یا ضابطے کے خلاف ہو تو متعلقہ ڈاکٹر یا ادارے کے خلاف بھی
تعدیبی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے عازمین حج بھی محتاط رہیں اور میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ڈاکٹر اور ادارے بھی مقررہ اصولوں کی پابندی کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حج 2026 میں سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ اعلان ہوا تھا کہ کچھ ایسی بیماریاں کہ جن کے جو شکار لوگ ہیں وہ حج کے اوپر نہیں جا سکتے، اور اگر وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کر جائیں گے تو پھر ان کو بھاری جرمانہ وہاں پر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے بالکل صحیح میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کا جو فارم ہے وہ کب ملے گا؟ یہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ جب یہ ساری باتیں سنے گا کوئی بھی تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کا فارم کہاں سے ملے گا اور کب جاری ہوگا۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ حج درخواستیں شروع ہونے سے پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ کا فارم نمونہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، یعنی ابھی سے اپنی طرف سے کوئی غیر متعلقہ فارم استعمال کرنے کی بجائے آپ متعلقہ وزارت حج و عمرہ اس کی جانب سے آپ جاری ہونے والے سرکاری فارم کا انتظار کریں، اور جب وہ جاری ہوگا تو پھر آپ نے اس کے مطابق اپنا میڈیکل کروانا ہے۔ اور آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حج 2027 کے حوالے سے ابھی بہت ساری مزید تفصیلات باقاعدہ طور کے اوپر وزارت مذہبی امور کی طرف سے جاری ہونا باقی ہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اس حوالے سے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اتنے پیسے آپ مجھے دیں، میں آپ کو کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دیتا ہوں، تو آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے بلکہ ابھی انتظار کریں۔ وزارت مذہبی امور کی طرف سے جب اس کے بارے میں مزید تفصیلات باقاعدہ طور کے اوپر ہدایات جاری ہو جائیں گی اور فارم بھی آ جائے گا تو پھر آپ نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، حج کو آسان فرمائے۔